ایک مرتبہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا، جس یہودی کا مقصد تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ مذاق اڑانا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر ایک کھجور کی گٹھلی پیش کی اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کھجور کی گٹھلی کو آپ کسی جگہ پر لے جا کر بو دیں، یعنی زمین میں اسے لگا دیں۔ اگر یہ کھجور کی گٹھلی کل ہرے بھرے درخت میں تبدیل ہو جائے اور کل ہی اس میں تازہ پھل لگ جائیں تو میں لوگوں کو گواہ بنا کر وعدہ کرتا ہوں کہ میں مسلمان بن جاؤں گا۔ وہ یہودی اس بات کو بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ گٹھلی کو درخت میں تبدیل ہونے کے لیے اور درخت کو پھلدار بننے کے لیے اچھا خاصا وقت چاہیے، اس لیے اس نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شرط رکھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کام ممکن نہیں ہے اور اس کا مقصد بھی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ مذاق اڑانا تھا۔ صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کو کیا جواب دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کی شرط کو منظور کر لیا۔ آپ نے اس کے ہاتھ سے وہ کھجور کی گٹھلی لی اور صحابہ کو ساتھ لے کر ایک راستے کی طرف چل پڑے۔ وہ یہودی بھی ان تمام کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ ایک جگہ پہنچ کر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں ایک چھوٹا سا گڑھا بنایا، اس کے اندر آپ نے اس کھجور کی گٹھلی کو ڈالا اور اوپر سے مٹی ڈال کر اسے بند کر دیا۔ آپ وہاں سے پلٹ کر واپس آ گئے۔ یہ سب دیکھ کر وہ یہودی من ہی من میں خوش ہو رہا تھا اور مسکرا رہا تھا، یہ سوچ کر کہ یہ عمل تو فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھجور کی گٹھلی زمین پر بوئی ہے، کل یہ درخت میں بھلا کیسے تبدیل ہو سکتی ہے، اور وہ بھی درخت ایک دن کا درخت بھلا پھل کیسے دے سکتا ہے۔ میرے ہاتھ بہت اچھا موقع لگا، کل میں ان کا مذاق اڑاؤں گا اور میں یہ کہوں گا کہ یہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ سراسر جھوٹ ہے۔ یہودی من میں یہی سوچتے ہوئے اپنے گھر واپس چلا گیا، لیکن گھر پہنچنے کے بعد اچانک اس کے دل میں خیال پیدا ہوا، اگر یہ واقعی اللہ کے نبی ہوئے، نبی جو ہوتا ہے اپنے ساتھ معجزات لے کر آتا ہے، وہ اختیار لے کر آتا ہے، اگر واقعی یہ کھجور کی گٹھلی کل درخت میں تبدیل ہو گئی اور درخت پر پھل بھی لگ گیا تو میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ مجھے مجبوراً اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنا پڑے گا، ان کا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ یہ سوچ کر وہ شریر یہودی دوبارہ اس مقام کی طرف آتا ہے، دیکھتا ہے وہاں اس کے سوا کوئی اور موجود نہیں تھا۔ اب اس نے اس گڑھے کو دوبارہ کھودا اور وہاں سے گٹھلی کو نکال کر واپس اپنے گھر چلا جاتا ہے، یہ سوچ کر اب میں نے گٹھلی نکال لی ہے، اب تو درخت کسی بھی صورت میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ دوسرے دن یہودی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کل جو شرط آپ کے سامنے رکھی تھی، آپ نے میری شرط کو منظور کر لیا تھا، اب چلیں اور مجھے دکھائیں جو کھجور کی گٹھلی میں نے آپ کو دی تھی، کیا وہ واقعی درخت میں تبدیل ہو گئی؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں تجھے بتاؤں گا نہیں بلکہ تجھے دکھاؤں گا، چل میرے ساتھ چل۔ یہ کہہ کر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ اسی راستے پر چل پڑے۔ تمام صحابہ اکرام بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پر پہنچے، اس یہودی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی یہ دیکھ کر کہ جس زمین کے حصے پر کل اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی گٹھلی کو بویا تھا، اب اس جگہ پر ایک تر و تازہ کھجور کا درخت موجود ہے، اس پر تازہ کھجور کے گچھے لگے ہوئے ہیں اور وہ پکے ہوئے ہیں اور زمین پر پک کر گر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چند پکی ہوئی کھجوریں اٹھائیں اور اس یہودی کو دیتے ہوئے آپ نے فرمایا، کھجوریں کھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا۔ یہودی نے جیسے تیسے ایک کھجور لی، اپنے منہ کے اندر ڈالا، جب کھایا تو اسے بڑا تعجب ہوا، اس جیسی کھجور اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں کھائی تھی، اور حیرت کی بات یہ تھی اس کھجور کے اندر کوئی بیج بھی موجود نہ تھا۔ اس نے دوسری کھجور کو کھایا، اس کے اندر بھی کوئی بیج نہ تھا۔ اس نے حیرت سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلی بار ایسی کھجوریں کھائی ہیں اور مجھے تعجب ہے یہ دیکھ کر اس کھجور کے اندر کوئی بیج بھی موجود نہیں ہے، آخر اس کا بیج کہاں گیا؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیج تو کل خود نکال کر لے گیا تھا، تو پھر آخر اس کے پھل میں بیج کہاں سے آتا؟
اللہ اکبر۔ جب یہودی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھا، فوراً آپ کے قدموں کو تھام لیتا ہے، اپنی پچھلی زندگی سے سچی توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں گواہی دیتا ہوں یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے آخری نبی بن کر آئی ہیں۔ اور پھر وہ کلمہ پڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور آپ کے غلاموں کی صفوں میں وہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کیسا اختیار عطا فرمایا، کیسے معجزات عطا فرمائے کہ جب کوئی وقت کا شریر یہودی بھی نبی کا امتحان لینا چاہے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی کی مدد فرماتا ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو کھجور کا بیج لگایا تھا کہ جس کے پھل میں دوبارہ کبھی بیج نہ اگا، اس کھجور کو سخل کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں آج بھی وہ کھجور بآسانی دستیاب ہے۔ اگر آپ مدینے کے کھجوروں کے بازار میں جائیں اور کہیں کہ مجھے بن دانے والی کھجور چاہیے، سخل چاہیے، آپ کو بآسانی وہ کھجوریں مل جائیں گی جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے تمام انبیاء سے، بالخصوص امام الانبیاء سے سچی پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی سیرت کو ان کی سیرت کے سانچے میں ڈھالنے کی اور ان کی محبت میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔